خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز بلند سارے مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا پروگرام ہمارے پیارے وطن پاکستان کے ایک مشہور اور عظیم بزرگ کی سیرت پر ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے قربان کر دی، جس سے فیض پانے والے نہ صرف اپنے ملک میں دین کی دعوت عام کی بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جا کر اس کا سلسلہ پھیلایا، جن میں افغانستان، انڈونیشیا، فلپائن، چین وغیرہ شامل ہیں۔ تو بچوں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں عظیم کردار ادا کیا، انہی کی سیرت لے کر آج ہم پروگرام حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ علیہ رحمہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ حضرت شیخ بہادر زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان کے تاریخی مشہور تاریخی شہر ملتان میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ رحمہ جنتی صحابی حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ رحمہ کی ولادت 27 رمضان شریف 566 ہجری بمطابق 3 جون 1171 کو پنجاب کے ضلع لیا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا، یہاں تک کہ بغداد جا کر حضرت شیخ شہاب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے۔ اس کے بعد جب آپ علیہ رحمہ ملتان شریف تشریف لائے تو آپ نے دین اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کیا۔ 7 صفر شریف یعنی 661 ہجری بمطابق 21 دسمبر 1262 عیسوی کو آپ علیہ رحمہ نے وصال فرمایا۔ آج بھی لوگ اپنی مرادیں لے کر آپ علیہ رحمہ کے مداشر پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادیں پا لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر کروڑ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے منقبت۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غفران بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ حسن بھی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو کون سی منقبت سنا رہے ہیں آج؟ میں آج آپ کو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت سناؤں گا۔ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے بابا۔ کیا بات ہے، چلیں پھر سنا دیں۔ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے بابا، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے بابا، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے بابا، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے بابا، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے بابا، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے بابا، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے بابا، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے بابا، میرے بغاوتے تیرے بغاوتے میرے بغاوتے میرے بغاوتے تیرے بغاوتے تیرے بغاوتے، منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مراد پوری، دامن پسارے پسارا گئے تیرے دوارے بابا، دامن پسارے پسارا گئے تمہارے بابا، میرے بغاوتے میرے بغاوتے میرے بغاوتے میرے بغاوتے، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے بابا،
لینے گئے منگتے تمہارے بابا بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے بابا حسنین کے سر کے اتارے بابا ہم کو بھی دے حسنین کے سر کے اتارے بابا میرے بغاؤ دیے میرے بغاؤ دیے میرے بغاؤ دیے میرے بغاؤ دن خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے بابا بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے بابا بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے بابا حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد بابا حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد للہ نقابِ رخ اٹھا دے پیارے پیارے بابا للہ نقابِ رخ اٹھا دے پیارے پیارے بابا میرے بغاؤ دین میرے بغاؤ دین میرے بغاؤ دین میرے بغاؤ دین خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے بابا خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے بابا بھر دیجئے دامن بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے بابا بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے بابا میرے بغاؤ دین میرے بغاؤ دین میرے بغاؤ دین میرے بغاؤ دین زکریا ماشاءاللہ غفران بھائی کیا بات ہے، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے سنایا، جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں ہمارے ساتھ صفی اللہ بھائی بھی موجود ہیں اور بہت ہی پیارا بیان بھی کرتے ہیں، ہمارے کے پینلسٹ بھی ہیں، تو بڑھتے ہیں ان کی طرف اور سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں بیان۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفی اللہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں آج آپ، جی ماشاءاللہ چل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے، بہت سارا دینی علم حاصل کرنے اور پھر لوگوں کو اسلام کا پیغام دینے کے بارے میں بتائیں گے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ قرآن کی بات کی جائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 7 یا 12 سال کی عمر میں قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا تھا، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ بقیہ علم دین کے حصول میں مشغول ہو گئے۔ مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی شہروں کا سفر فرمایا، جیسے خراسان،
بخارا، مکہ شریف اور مدینہ شریف وغیرہ۔ پیارے بچوں، علم حاصل کرنا اس وقت فائدہ دیتا ہے جب ہم اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں تک بھی اس علم کو پہنچائیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، بلکہ اس علم کی شمع سے جہان کو روشن کر دیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے۔ یہاں پر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع فرمایا۔ بے شمار لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی اصلاح اور علم دین کی تبلیغ کے لیے ایک ادارہ قائم کیا، جسے آج کے زمانے میں جامعہ کہتے ہیں۔ دور دور سے طلبہ آ کر یہاں ٹھہرتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے۔ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ پیارے بچوں، دین اسلام کے لیے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حصہ مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں بیان سنایا، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک کو مزید برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچے، آپ نے بیان میں یہ بھی سنا کہ آپ علیہ الرحمٰن نے 7 یا 12 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، اور علم جب ہی فائدہ دیتا ہے نا کہ جب بندہ اسے حاصل کرے، اس پہ عمل بھی کرے اور دوسروں تک پہنچائے بھی۔ تو آپ سب بھی نیت کر لیں کہ ہم سب علم دین حاصل بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور آگے دوسروں تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ سے۔ اور ہم جب بھی پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم علم دین حاصل بھی کریں گے، اس پہ عمل بھی کریں گے اور آگے دوسروں تک پہنچائیں گے بھی۔ آج بھی یہ نیت کر لیتے کہ انشاءاللہ سے وجل جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ کی سیرت سے ہمیں جو چیزیں معلوم ہوں گی اسے ہم حفظ کر لیں گے، اسے یاد رکھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے اور آگے دوسروں تک پہنچائیں گے بھی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایکٹیویٹی ٹائم۔ دیکھیں یہ شعر لکھیں و اشعار لکھیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اسپیس ہے، یعنی یہاں پر کچھ آئے گا، یہاں پر بھی اسپیس ہے، یعنی یہاں پہ بھی کچھ آئے گا، لیکن وہ الفاظوں کی صورت میں آپ لوگ نے یہاں نہیں لگانا، بلکہ آپ کے پاس یہاں پر پکچرز ہیں، جیسے یہ مدینہ شریف کی پکچر ہے، اس طرح آپ کے پاس پکچرز ہوں گے۔ آپ نے پکچرز کو یہاں پن اپ کرنا ہوگا، جس کے ذریعے سے وہ شعر مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ اس پہلے پیپر کے لیے کون آ رہا ہے، اس کو فیل کرنا ہے؟ آپ آئیں گے حسن بھائی؟ چلیں آ جائیں۔ چلیں پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہوگا کیا یہ؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک ہوگا؟ اچھا چلیں پھر مجھے مائک دے دیں، پھر ہم غفران بدر سنیں گے بھی انشاءاللہ۔ بالیقین، عظمت پر بالیقین کے آگے کچھ آئے گا۔ یہ غفران بھی آپ کو ہی کارڈ دے دیتے ہیں، آپ بھی چیک کرتی رہیے کرنا اور بتا دیجیے گا۔ نعت خواں بھی ہے ماشاءاللہ۔ بالیقین کے آگے آپ نے لگانا ہے قرآن پاک۔ جی غفران بھائی کیا بن گیا یہ؟ مائک پہ بتائیں نا، اس طرف آ جائیں۔ بالیقین قرآن عظمت پر تمہاری ہے گواہ، شاہد و قاسم و تم طیب ہو طاہر یا نبی۔ سبحان اللہ۔ بالیقین قرآن عظمت پر تمہاری ہے گواہ، شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی، طیب ہو طاہر یا نبی۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہو چکا ہے، ماشاءاللہ۔ بالیقین قرآن عظمت پر تمہاری ہے گواہ، شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ٹیم بی سے حسین بھائی آ جائیں۔ چلے آپ کے لیے یہ پیپر ہوگا، ٹھیک ہے؟ نبی کا یہاں پر آپ نے پکچر لگانی ہے جو ہوگا، لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا، یہاں پر بھی آئے گا، گھر گھر میں لہراؤ۔
پھر غفران بھائی ہمیں طرز میں بھی سنائیں گے. ٹھیک ہے غفران بھائی؟ جھنڈے کو یوں لگائیں نا, صحیح ہے. اگر یہاں اوپر بھی لگا دیں گے تو مسئلہ نہیں ہے, یہاں اوپر لگا دیں نا تو صحیح رہ جائے گا. جی, نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ. آگے نبی کا جھنڈا امن کا, یہاں پر کیا آئے گا؟ نبی کا جھنڈا امن کا. نبی کا جھنڈا امن کا, جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. میں لگا دوں؟ غفران بھائی, نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ, نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. یہ درست ہے؟ جی بالکل درست ہے. پھر سنا دیں آپ. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا, نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, داتا کی ولادت. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں جواب درست ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اتنا مزہ نہیں آئے گا. دیکھیں اچھے انداز میں بولا نا, آپ کا جواب درست ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. آپ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے جواب درست ہے یا غلط ہے. جی آپ آ جائیں. جب تلک یہ چاند, آگے آپ نے کچھ لگانا ہے, جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. اب غفران بھی آپ نے جواب دینا ہے درست ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے؟ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. غفران بھی درست ہے؟ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی آپ میں سے آ جائیں. غفران بھی ایک شعر میں آپ کو شامل کر لیں پھر. چلیں دیکھتے ہیں. پاک مرضی سرور کونین کی, ڈوبا سورج پھر پلٹ کر آ گیا. جی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ پوچھ تو نہیں. غفران میں جواب درست بھی نہیں ہے. غفران بھی ان کا جواب درست ہو گیا. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. غفران بھی سیگمنٹ ختم ہو گیا, مکمل ہو گیا سیگمنٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں, اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو بہت ہی پیارا ہونے والا ہے. اس کا نام ہے میرا سوال. خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس سمجھ کے حاضرین, سیگمنٹ کا نام ہے میرا سوال. ہوگا کچھ اس طرح کہ آپ لوگ سوال لے کر آئے نا. تو یوسف بھائی تشریف لائیں گے اور آپ نے ان سے سوال کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. یوسف بھائی بچے کچھ سوالات لے کر آئے ہیں, آپ سے کرنا چاہتے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے, کروائیں. کون کون کرنا چاہتا ہے؟ چلیں بھائی. یوسف بھائی سے کون سوال کریں گے؟ آپ پہلے کریں گے. یوسف بھائی ان سے لے لیں پہلے. جی 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 مائک کے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پیر بنانے کا کیا مقصد ہے؟ پیر بنانے کا کیا مقصد ہے؟
پیارے بچوں، پیر اور مرشد، یہ آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی، پیر و مرشد۔ تو پیر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے ایک رہنما بناتا ہے جو دینی حوالے سے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ استاد ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے جو انسان کو آگے گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اسی طرح دینی اعتبار سے اپنا ایک رہنما بنانا کہ وہ خود، اچھا اس کی بھی کچھ ہے اس طرح کی شرائط کہ وہ رہنما کیسا ہونا چاہیے، اس کو قرآن و سنت کا علم بھی ہونا چاہیے، خود بھی باعمل ہو۔ جب تک خود باعمل نہیں ہوگا تو دوسروں کو کیسے باعمل بنائے گا؟ تو اس کا ایک پورا فارمیٹ، ایک اس کا پورا طریقہ کار، اس کا پورا ایک اسٹیٹس بتایا گیا ہے کہ اس لیول کا ہونا چاہیے پیر۔ تو اس کو پیر بناتے ہیں، عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو، متقی بھی ہو، اس کا سلسلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل بھی ہو۔ تو جب آپ اس کو فالو کرنے کے لیے دینی لحاظ سے اور آپ کہہ لیں کہ شریعت سیکھنے کے لیے، طریقے سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان پیر بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے مرید کو گائیڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ ایسے چلیں، آپ نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، گناہ نہ کریں، اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں، برے کاموں سے بچیں، ناجائز کاموں سے بچیں۔ تو وہ پیر و مرشد اس کی رہنمائی کر کے اپنے مرید کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیر بنانے سے پیر بنانے سے جو ہے وہ انسان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی کوئی اور؟ آپ بھی کریں گے؟ چلیں کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مرید بنانے کے کیا فائدے ہیں؟ مرید بننے کے کیا فائدے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی، مرید بننے کا فائدہ تو دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ بہت ساری غلطیاں نہیں کریں گے، پھر بہت بڑا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایمان سلامت ہو جاتا ہے، آپ شیطان سے بچ جاتے ہیں۔ شیطان کس طرح سے وار کر رہا ہے، کس طرح وسوسے داخل کر رہا ہے، کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان کے آگے کوئی رہنما نہ ہو تو انسان شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور سرکار سے علم سیکھا کرتے تھے۔ حالانکہ قرآن تک تو ان تک پہنچ جاتا تھا، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے غور سے دیکھتے تھے، سرکار کے فرامین کو سنتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ اتنا غور سے سرکار کو دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا کہ حضور کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا نا، لیکن جو ہے انہوں نے اتنا غور سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا کہ کچھ کہتے ہیں کہ 19 بال، کچھ کہتے ہیں 21 بال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں سفید تھے۔ تو یعنی اتنا غور سے سرکار کو دیکھتے تھے، آپ کے فرامین پر عمل کرتے تھے، آپ کے انداز کو فالو کیا کرتے تھے۔ تو پھر صحابہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ کرنے کے بعد صحابہ تابعین کے لیے رہنما بن گئے، تابعین تبع تابعین کے لیے رہنما بن گئے، تبع تابعین اپنے بعد والوں کے لیے، اور ان کے بعد والے ہمارے لیے رہنما بن گئے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک سلسلہ بسلسلہ جو ہے ہم چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہت بڑا فائدہ مرید ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان سلامت ہو جاتا ہے اور آپ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی اور کوئی؟ جی بھائی، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ خواجہ بہاء الدین علیہ السلام بھی کسی کے مرید تھے؟ خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ السلام نہیں، دوبارہ بولیں۔ کیا خواجہ بہاء الدین زکریا سلطانی رحمۃ اللہ علیہ ملتانی زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ، آگے بولیں، سوال پورا کریں۔ مرید تھے؟ ہاں، خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانی، ملتان سے بنائے، ٹھیک ہے، یعنی آپ ملتان کے رہنے والے تھے ویسے۔ تو خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک ملتان شریف میں موجود ہے، اور مدینۃ الاولیاء ہے ملتان شریف، اولیاء کرام کا شہر ہے، بڑے بڑے اولیاء وہاں پر گزرے۔ تو آپ جب علم حاصل کرنے کے لیے بغداد گئے نا، کیونکہ بغداد ہے، کوفہ ہے، یمن ہے، شام ہے، مصر ہے، یہ علم کے مرکز تھے،
بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مشائخ وہاں موجود رہتے تھے، ہوتے تھے، اور وہ پڑھاتے تھے، پھر لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے نا، خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، اور بڑے مشہور تھے وہاں پر نا، آپ کے بہت بڑے بڑے مریدین تھے اور لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، سلسلہ سہروردیہ کے بانی بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ تو آپ جو ہے وہاں موجود تھے، بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ سفید باز آ گیا ہے اور یہ سورج کی طرح سے میرے سلسلے کو روشن کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یعنی بڑی تعریف فرمائی، حوصلہ افزا فرمائی، خوشی کا اظہار فرمایا، بہت سارے مریدین موجود تھے۔ تو پھر جو ہے آپ کی خدمت میں آپ رہے بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر آپ نے شیخ شہاب الدین زکریا ملتانی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت کر لی تھی، یعنی ان کے مرید بن گئے تھے، اور پھر بہت بڑا مقام آپ نے حاصل کر لیا تھا۔ تو بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال؟ جی بیٹا میں سوال کروں؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبیل کیوں بنائی جاتی ہے؟ جی بیٹا، شبیل کیوں بنائی جاتی ہے؟ سبیل کیوں بنائی جاتی؟ سبیل کیوں بنائی جاتی؟ یہ جو اضافی سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال سبیل لوگ اگر بناتے ہیں تو پیاسے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے، راستے بند نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، روڈ پر نہ بنائیں، گلی کے بیچ میں نہ بنا دیں، تو سبیل بنائیں، لیکن سبیل کا مقصد ہے پانی کا انتظام کرنا تاکہ پیاسے لوگ اپنی پیاس بجھا سکیں اور اس کا ثواب کمائیں۔ لوگ یہ سارے ثواب کے لیے بھی بناتے ہیں نا۔ تو یوسف بھائی آپ کوئی ملتان گئے؟ ہاں ملتان شریف تو مزار شریف پہ حاضری ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے ہماری الحمدللہ۔ ہم جو ہے ملتان کے اجتماع میں جایا کرتے تھے، 3 دن کا ملتان کا اجتماع ہوا کرتا تھا، آپ میں سے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد بھی کئی مرتبہ جانا ہوا، شاید 2-4 سال پہلے بھی گئے تھے، تو وہ تو مدینۃ الاولیاء ہے، بلکہ شاید میں پچھلے سال گیا تھا، ہاں پچھلے سال میری حاضری ہوئی تھی۔ تو بہت سارے اولیاء کے مزارات پر ہماری حاضری ہوئی، اور بہاء الدین زکریا ملتان جائیں اور زکریا ملتانی علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری نہ دیں تو محرومی ہو جاتی، محرومی کی بات ہوتی ہے۔ تو اسی لیے بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری بھی ہوئی، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی الحمدللہ، اور ان کی برکتیں بھی حاصل کی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، اس میں بہت بہت شکریہ، پروگرام میں تشریف لے اور بچوں کے جوابات بھی دیا آپ نے، بہت بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو اور آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور ایک پیچ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ چلیں پہلے کچھ کالس کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ میرا نام زینب بطول طاریہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو منقبت سناؤں گی۔ منہ نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ۔ میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو کلام سناؤں گا۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آگئے نبی آخری نبی، نور سے سجا ورش کبریا، آگئے نبی آخری نبی۔ دعوت اسلامی زندہ باد، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ بھائی، پروگرام میں کال کیا آپ نے۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کرامت بہاء الدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، اور یہ پیکج کی صورت میں۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدین چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات۔ لیکن اس سے پہلے سمجھانا ضروری ہے کہ کرامت آخر کہتے کسے ہیں؟ تو بچوں، اللہ پاک کے ولیوں سے جو بات خلاف عادت ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کے نیک بندے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اللہ پاک کی عطا سے کوئی ایسا کام کریں جو عام لوگوں کی طاقت سے باہر ہو۔ اور بچوں یہ بھی یاد رکھیں کہ کرامت اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ ایک خاص نعمت ہوتی ہے جو صرف ان بندوں کو ملتی ہے جو اللہ پاک کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو بچوں، اب جب آپ نے یہ جان لیا
کہ کرامت کسے کہتے ہیں، تو آئیے اب سنتے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامتیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے اور پورے سال اس پہاڑ پر اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص لکڑیوں کا بنڈل سر پر اٹھائے وہاں سے گزرا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی طاقت سے جان لیا کہ وہ ایک غریب شخص ہے اور اس کے گھر میں اس کی بیٹیاں بھی ہیں جن کی شادی کے لیے اس شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظر اس لکڑیوں کے بنڈل کی طرف کی تو وہ لکڑیوں کا بنڈل سونا بن گیا۔ پیارے بچوں، یہ اللہ پاک کی عطا تھی کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑنے سے ہی بزرگ کی لکڑیاں سونا بن گئیں، اور یہ اس لیے تھا وہ بزرگ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ آئیے ایک اور کرامت سنتے ہیں۔ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ تھا۔ مسلمان اس بابرکت مہینے میں خوب اللہ پاک کی عبادتوں میں مصروف تھے۔ اسی دوران ایک آدمی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور معجزات و کرامات پر اعتراض اور ان پر یقین کرنے سے انکار کرنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا، اور بچوں جب بہت سمجھانے کے باوجود وہ نہ مانا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلال یعنی غصہ آ گیا اور فرمایا آج تم اور تمہارے ساتھی ہمارے ساتھ روزہ افطار کریں گے۔ اس کے بعد ایک خادم کو حکم فرمایا کہ شہر بھر میں اعلان کر دو ہر کوئی اپنے گھر پر رہے، آج ہم ان کے ساتھ افطار کریں گے۔ وہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر حیران و پریشان ہو گیا کہ حضرت سب جگہ ایک وقت میں کیسے افطاری کریں گے؟ لیکن بچوں جب افطار کا وقت ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ افطاری فرمائی اور نماز مغرب کے لیے تشریف لے گئے۔ بعد میں جب اس آدمی نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نے ہمارے ساتھ افطاری فرمائی ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے نیک بندے اللہ پاک کی عطا سے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور ان بزرگوں سے لوگوں کو صرف ان کی زندگی میں ہی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ ان کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد بھی اللہ پاک ان بزرگوں کے صدقے میں لوگوں کے بگڑے کام بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور مشکلیں آسان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے، اس سیگمنٹ میں ہم نے کرامات سنی اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں آپ لوگوں کو پکچرز دکھائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس میں پکچرز دکھائی جائیں گی اور آپ کو بتانا ہوگا کہ کن کا مزار ہے۔ چلیں ٹیم اے کو پہلے پکچر دکھائیں۔ چلیں ٹیم اے، کون بتائے گا کن کی مزار کی پکچر ہے یہ؟ چلیں آپ بتائیں، مائک میں مائک میں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، جن کا آج ہم یوم منا رہے ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ کا یہ مزار شریف ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ ٹیم بی کو پکچر دکھائی جائے۔ یہ کن کا مزار شریف ہے؟ جی آپ بتائیں۔ سید علامہ سعید۔ جی دوبارہ بتائیں، جی دوبارہ۔ جی بتائیں۔ سید علامہ سعید۔ علامہ سید رحمت نہیں، علامہ علامہ سید احمد سعید سعید کاظمی چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کہہ رہے آپ۔ چلیں ان کا جواب یہ مزار شریف تھا علامہ سید احمد سعید کاظمی چشتی قادری علیہ رحمہ کا۔ جی ٹیم اے کو پکچر دکھائی جائے۔ یہ کن کا مزار شریف ہے؟ آپ بتائیں۔ ابو حسن موسیٰ علیہ السلام۔ نہیں، ابو الحسن موسیٰ پاک شہید ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دوبارہ بولیں۔ ابو حسن موسیٰ ابو الحسن موسیٰ ابو الحسن ابو حسن موسیٰ موسیٰ پاک شہید ملتانی علیہ رحمہ۔ علیہ الرحمن۔ جی دوبارہ پکچر بتائیں۔
ابو الحسن موسیٰ پاک شہید ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی یہ پکچر ہے. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ٹیم بی کو دوبارہ پکچر دکھائی جائے. اگر غفران بھائی آپ سے پوچھا جائے ان مزار شریف کے بارے میں کن کی پکچر ہے تو کیا بتا دیں گے آپ؟ بتا دیں گے آپ؟ ہاں بتا دیں گے. دیکھ لیں, چلیں بتائیں پھر. نہیں مائک میں. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی. نہیں ان کے نام سے پہلے شاہ آتا ہے. شاہ. تھوڑا دوبارہ بتائیے گا. چلو دوبارہ بتائیں. دوبارہ پکچر دیکھا. شاہ آتا ہے. شاہ رکن عالم. دوبارہ. شاہ رکن عالم رحمت. شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. غفران بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سوچ کر بولیں. خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں آپ لوگوں سے ہوں گے سوالات, تو آپ لوگوں نے ایسے نہیں بول دینا, سوچ کر بولنا ہے. ٹھیک ہے, کیا کر کے بولنا ہے؟ پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی پاکستان کے کس صوبے میں پیدا ہوئے؟ یہ میں نے بتایا بھی تھا. جی آپ بتائیں. صوبہ پنجاب. صوبہ پنجاب ان کا جواب. سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ ٹیم بھی آپ یہ بتائیں کہ آپ علیہ رحمہ کی ولادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ آپ بتائیں. رمضان شریف میں نے تاریخ بھی بتائی تھی نا. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سوال ہے کہ آپ علیہ رحمہ کی امی جان کا نام بتائیں. آپ علیہ رحمہ کی پیاری پیاری امی جان کا نام بتائیں. جی. حضرت بی بی فاطمہ. حضرت بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا جواب درست ہے. آپ بتائیں کہ آپ علیہ رحمہ کے بابا جان کا کیا نام ہے؟ آپ علیہ رحمہ کے پیارے پیارے بابا جان کا نام. مولانا وجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. درست کر لیں. آپ کیا کہنے دوبارہ کہیں, میں پھر کریکشن کروا دیتا ہوں. مولانا وجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مولانا وجیہ الدین محمد غوث علیہ رحمہ. دوبارہ. مولانا وجیہ الدین مولانا وجی الدین محمد غوث علیہ رحمہ. علیہ رحمت. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹیم میں یہ بتائیں کہ آپ علیہ رحمہ کے مزار شریف, آپ علیہ رحمہ کا مزار شریف پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ اتنا آسان, سارے مل کے بتا دیں. جی ہاں, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا مزار شریف ملتان میں ہے. آپ لوگوں کا جواب درست ہے. ٹیم بھی آپ سے سوال ہے, لیکن پہلے غفران بھائی آپ یہ بتائیں کہ کبھی آپ ملتان گئے؟ مائک دیں غفران بھائی کو. کبھی ملتان شریف حاضری ہوئی ہو آپ کی؟ جی گیا ہوں. کب گئے تھے, کچھ یاد ہے؟ میں گیا تھا, بہت سال ہو گئے. بہت سال ہو گئے. ابو کے ساتھ گئے تھے؟ آپ نے والد کے ساتھ گیا. ماشاءاللہ. آپ کے والد صاحب تشریف لائے تو بتایا تھا کہ پچھلے سال ہی آپ کے والد صاحب کی بھی حاضری ہوئی تھی. ماشاءاللہ. اور مزار, میں نہیں گیا تھا شاید. اچھا, لیکن مزار شریف پہ آپ کی حاضری ہوئی ہے؟ جی ہوئی ہے. بہت سال, ماشاءاللہ. 9-10 سال ہو گئے ہوں گے شاید, یا 8 سال, ایسا کچھ یاد نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹیم بھی یہ بتائیں کہ آپ علیہ رحمہ کے مزار شریف کے ساتھ آپ کے کن شہزادے کا مزار شریف ہے؟ آپ علیہ رحمہ کے مزار شریف کے ساتھ آپ کے کن شہزادے کا مزار شریف ہے؟ اگر ایک ہی جواب, ایک ہی بچے دے دیں گے سارے جواب تو پھر اچھی بات نہیں ہے نا. اگر اس میں غلطی ہوگی تو غلطی مانی جائے گی. صحیح ہے, چلیں بتائیں. شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا جواب درست ہے. سوال ہے کہ آپ علیہ رحمہ کن صحابی رسول کی اولاد میں سے ہیں؟ یعنی تو وہی سوالات آ گئے جو میں نے آپ کو بتایا تھا انٹرو میں. آپ بتا دیں. حضرت حباب بن اسود رضی اللہ تعالی. اسود نہیں ہے, اسود. اسود رحمۃ اللہ علیہ. جی ہاں, آپ علیہ رحمہ حضرت حباب بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. اب سوال ہے, بخارا کے لوگ آپ علیہ رحمہ کے بہترین اور صاف اخلاق کو دیکھ کر
آپ کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ بہاؤالدین فرشتہ۔ بہاؤالدین فرشتہ آپ کا جواب درست ہے۔ آپ علیہ الرحمٰن نے کس استاد سے قرآن پاک حفظ کیا؟ آپ علیہ الرحمٰن نے کس استاد سے قرآن پاک حفظ کیا؟ آپ علیہ الرحمٰن نے کس استاد سے قرآن پاک حفظ کیا؟ جی ٹیم بی سے کسی کو معلوم ہے؟ جواب ہے حضرت نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالی۔ کیا جواب ہے؟ حضرت نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ٹیم بھی سوال ہے، ٹیم میں جواب نہیں دے پائی، ٹھیک ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو کون سا لقب دیا تھا؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو کون سا لقب دیا تھا؟ جواب ہے شیخ الاسلام۔ کیا جواب ہے؟ ٹیم بی نے بھی جواب دے دیا۔ کوئی ڈیسائیڈ تو نہیں ہوا کہ میں جواب نہ دوں تو آپ بھی نہیں دینا، ایسا تو نہیں ہے۔ سوال ہے آپ علیہ الرحمٰن کی کنیت کیا تھی؟ آپ علیہ الرحمٰن کی کنیت آپ بتائیں۔ ابو محمد۔ ابو محمد۔ سیدھے ہاتھ سے مائک دینا ہوتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہی مائک لینا ہوتا ہے۔ دوبارہ جواب دیں۔ ابو محمد۔ ابو نہیں، ابو محمد۔ ابو محمد۔ ابو محمد ان کا جواب درست ہے۔ آپ علیہ الرحمٰن نے کتنے اساتذہ سے دین کی تعلیم حاصل کی؟ جی عبداللہ بھائی۔ 440 سے زیادہ۔ 440 سے زیادہ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، ہمارے ساتھ ایک اور پینلسٹ موجود ہیں جو ہمیں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کا شہر کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں آپ کے سیگمنٹ کی طرف۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ چلیں پھر سیگمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کا ٹائم بھی کم رہ گیا۔ پیارے بچوں اور کڈز منی چینل کے ناظرین، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ملتان تاریخی لحاظ سے ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ملتان وہ شہر ہے جہاں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اسلام کا پرچم بلند کیا اور اسلامی حکومت قائم کی۔ محمد بن قاسم کی حکومت کے تقریباً 285 سال بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہند پر حکومت قائم ہوئی تو شہر ملتان بھی ان کی حکمرانی میں آ گیا۔ پھر 178 سال بعد ملتان میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کی حکومت قائم ہوئی اور پھر بعد کے مختلف زمانوں میں یہاں مختلف حکومتیں قائم ہوئیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے کئی ملکوں کا سفر کیا۔ زبردست عالم دین بننے کے بعد اور مختلف تجربات حاصل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے اور تبلیغ دین کا کام شروع فرمایا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے ملتان شریف میں ایک عظیم روحانی اور علمی انقلاب برپا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان شریف میں سلسلہ سہروردیہ کا آغاز فرمایا۔ ملک کے کونے کونے سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آ کر آپ کے وعظ و نصیحت اور بیان سے فیض پانے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مریدوں کی تعداد کاٹھیاوار، پنجاب اور دہلی تک پہنچ گئی۔ لاکھوں افراد نے فیوض و برکات پائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم و شان جامعہ، خانقاہ، وسیع و عریض لنگر خانہ، ایک بڑا اجتماع گاہ اور خوبصورت و عالیشان مساجد تعمیر کروائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے ملتان مدینۃ العلوم یعنی علوم کا شہر بن گیا۔ اس شہر میں اللہ پاک کے بہت سارے ولیوں کے مزارات ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اس شہر کو مدینۃ الاولیاء، ولیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کے ایک مشہور بزرگ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بزرگ ہیں۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو الحسن موسیٰ پاک شہید ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ حقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ سید احمد
احمد سعید کاظمی چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے علاوہ اور بھی بزرگ ہیں جن کے مزارات اس شہر میں موجود ہیں۔ اس شہر کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک کے ولیوں کے سائے میں رہتے ہیں، جن کا فیضان ہر وقت جاری رہتا ہے۔ ان ولیوں کا فیضان صرف مزار کے قریب ہی نہیں بلکہ پورے شہر اور جہاں جہاں ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں تک ان کی برکتیں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعائے ہمیں بھی ان بزرگان دین کا فیضان نصیب فرمائے، آمین بجائے الخاتم النبیین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ غفران بھائی، کوئی منقبت سنتے ہیں آپ سے، اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پر پہنچ جائے گا، چلیں۔ امداد کن از بندے غم آزاد کن در دینو دنیا شاد کن در دینو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دینو دنیا شاد کن در دینو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاجی یا غوث امداد کن از بندے غم آزاد کن در دینو دنیا شاد کن در دینو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن نکالا ہے پہلے جو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم امداد کن بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا